اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادرز یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھایا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کی، پہلے 2 بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکالا گیا۔ کہنے لگا، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑوا لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کی کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں،
सोचो तुमने अपने वालिद को क्या अहद दिया है। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो इस वक्त तक यहाँ से ना जाऊँगा जब तक वालिद साहब खुद आने का फरमाएं या अल्लाह ताला इस मामले को हल फरमा दे। चुनांचे यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को सारा हाल बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बनियामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीलेबाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस मेरा यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। आपकी ज़बान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इनके बेटे पोतों ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि लब गोर हो जाएं या जान से गुज़र जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया, मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को मालूम नहीं। फिर फरमाया, मेरे बेटों, तुम लोग जाओ, यूसुफ और उसके भाई बनियामीन को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनांचे बरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज़ मिस्र से कहा, ए अजीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। अपने भाइयों की ज़बान से घर की दास्तान सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रख्त तारी हो गया और आपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों को याद है तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बनियामीन के साथ क्या सलूक किया? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सच सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और बनियामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम दोनों पर बड़ा फजल और एहसान किया। ये सुनकर भाइयों ने नहायत शर्मिंदगी और लिजाजत के साथ कहना शुरू किया कि बेशक हम लोग वाकई बड़े ख़ताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाजत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया। आपने फरमाया, आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूँगा, जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमाए। अब तुम लोग ये मेरा कुर्ता ले जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।